شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل پر اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں، ان سے کتنا کچھ سیکھتے ہیں؟ آپ لوگ اپنی رائے مجھے کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ہی دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں، جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند بھی کریں گے اور ان سے بہت کچھ سیکھیں گے بھی۔ میرے آج کے سٹوری سینڈرز ہیں محمد اسلام لکھنؤ سے، میانک رانچی انڈیا سے، ارسلان اسلم دبئی سے، اور وقاص احمد۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی محمد اسلام شیئر کر رہے ہیں۔ محمد اسلام کہتے ہیں میں بیسکلی انڈیا لکھنؤ سے ہوں، لیکن میں سعودی عربیہ میں جاب کرتا ہوں۔ آج آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میرے دوست نے مجھے سنائی ہے۔ آج سے 4-5 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ کہتا ہے میں ایک شادی سے رات کے ٹائم واپس آ رہا تھا۔ نومبر کا مہینہ تھا، ٹھنڈ بھی بہت زیادہ تھی۔ جس راستے سے میں گزر رہا تھا وہ راستہ بہت ہی زیادہ سنسان تھا۔ دھند اور ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے بہت کم لوگ نظر آ رہے تھے جو میری طرح اس راستے سے گزر رہے تھے۔ میں ابھی اس راستے پر تھا ہی کہ ایک مخصوص جگہ پر جا کر میرا بائک خراب ہو گیا۔ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے بائک کو کیا ہو گیا۔ بالکل ٹھیک ڈرائیو کرتا کرتا میرا بائک بند ہو گیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میرا بائک سٹارٹ ہو جائے، مگر وہ نہیں ہو رہا تھا۔ میں وہیں پر روڈ پر کھڑا تھا کہ شاید کوئی آ جائے اور میں ان سے مدد لے سکوں۔ میرا گھر وہاں سے کافی زیادہ دور تھا، میں پیدل بھی نہیں جا سکتا تھا۔ دھند، رات اور ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے مجھے وہیں پر رکنا پڑا۔ تقریباً 15-20 منٹ گزرے تو مجھے دور سے ایک روشنی دکھائی دی۔ مجھے تھوڑا سا حوصلہ ہوا۔ مجھے یہ لگا کہ شاید کوئی وہاں سے بائک پر آ رہا ہوگا، لیکن وہ بہت ہی زیادہ آہستہ چلتا ہوا آ رہا تھا۔ پھر مجھے محسوس ہوا کہ شاید جو کوئی بھی آ رہا ہے وہ پیدل ہے۔ میں اس کی طرف بڑھنے لگا۔ میرا بائک پیچھے تھا۔ جیسے ہی میں اس طرف بڑھا تو آگے کا جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرا بہت برا حال کیا۔ میں نے دیکھا ایک بہت قداور شخص چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لالٹین تھی، اور اس کے دوسرے ہاتھ پر جب میری نظر پڑی تو اس کے اوپر اس کا کٹا ہوا سر تھا۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو اس نے بہت خوفناک کہکے لگا کر ہنسنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں سے آگ کے انگارے نکل رہے تھے۔ میں بہت خوف زدہ ہوا، تیزی کے ساتھ پیچھے بھاگا، وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں اسی سڑک پر پڑا ہوا تھا، اور میرے چاروں طرف لوگ جمع تھے جو مجھ سے بار بار یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ کو کیا ہوا ہے، آپ یہاں پر گرے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں رات والا سارا واقعہ بتا دیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے بحفاظت میرے گھر تک پہنچایا۔ میں کافی زیادہ بیمار رہا۔ اس خوف زدہ رات نے مجھے بہت زیادہ ڈرا دیا تھا۔ وہ خوف اور وہ منظر جو میں نے دیکھا تھا میری آنکھوں کے آگے سے ہٹتا نہیں تھا۔ یہ میرے دوست کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو اس نے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ محمد اسلام آپ کا۔ لسنرز، جو سنسان، ویران اور خوفناک راستے ہوتے ہیں جہاں پر ٹریفک اور آبادی نہیں ہوتی، وہاں پر ایسی بہت سی مخلوقات پائی جاتی ہیں جو دیر رات کے اکیلے انسان کو اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں۔ اسی لیے میں ہمیشہ آپ لوگوں کو یہ نصیحت کرتی ہوں، جب بھی کسی راستے سے گزرے ہوں، وہ ویران ہو تو وہاں پر آیت الکرسی کا ورد اور درود پاک کا ورد لازمی کیا کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ارسلان اسلم شیئر کر رہے ہیں دبئی سے۔ ارسلان کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ میں ایک گاؤں کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جہاں پر 2 بھائی رہا کرتے تھے اور وہ گوالے تھے۔ وہ دور کسی گاؤں سے جا کر صبح صبح دودھ لے کر آیا کرتے تھے، اور پھر جہاں جہاں جس گاؤں میں ان لوگوں نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا تھا وہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ اسی طرح سے جو ایک بھائی تھا وہ دودھ لینے کے لیے گیا۔ تقریباً وہ لوگ فجر کی نماز سے پہلے ہی چلے جایا کرتے تھے، کیونکہ کافی دور وہ گاؤں تھا جہاں سے ان لوگوں نے وہ دودھ لے کر آنا ہوتا تھا۔
وہ ایک راستے سے گزر رہا تھا، جنگل کا وہ راستہ تھا جس کو کراس کر کے ان لوگوں نے اس گاؤں میں جانا ہوتا تھا جہاں سے وہ دودھ لے کر آتے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں اس راستے سے گزرا، مجھے اس طرح سے آواز آنے لگ گئی کہ کوئی میرا نام لے کر مجھے آوازیں دے رہا ہے۔ مجھے بہت زیادہ تعجب ہوا کہ ابھی تو رات کا ٹائم ہے، 3:30 4 بج رہے ہیں، تو مجھے کون آوازیں دے رہا ہے؟ یہاں سے تو گاؤں بھی بہت دور ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر رکا کہ میں ان آوازوں کو سن سکوں۔ میں نے پھر دیکھا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ آوازیں میرے بہت پاس آ رہی ہیں، لیکن آوازیں دینے والا کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنا بائک سٹارٹ کیا اور وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ میرا بائک بہت زیادہ بھاری ہو گیا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ چل ہی نہیں رہا۔ بڑی مشکل کے ساتھ میں نے اس راستے کو کراس کیا۔ اس کے بعد وہاں سے میں جس گاؤں سے دودھ لیتا تھا وہ لے کر واپس آیا تو میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ تھا۔ وہ چیز میرے دماغ سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی کہ مجھے کون آوازیں دے رہا تھا۔ مجھے بہت سا بخار تھا۔ اگلے دن میرے چھوٹے بھائی نے یہ کہا کہ ہم لوگوں کا کاروبار ہے، جن جن گھروں میں ہم لوگ دودھ سپلائی کرتے ہیں وہ لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، تمہیں بخار ہے، تمہاری جگہ پر میں چلا جاتا ہوں۔ میرا بھائی ٹھیک اسی ٹائم پر 3:30 بجے گھر سے نکل پڑا دودھ لینے کے لیے۔ اسی مخصوص راستے سے میرا بھائی بھی گزرا کرتا تھا۔ جب وہ وہاں سے گزر رہا تھا، آج اس کو بھی اسی ٹائم پر آوازیں آنے لگ گئیں۔ وہ بہت زیادہ حیران ہوا کہ یہاں سے آوازیں کون دے رہا ہے۔ اس نے اپنا بائک کھڑا کیا اور چاروں طرف دیکھنے لگ گیا کہ مجھے آوازیں کون دے رہا ہے۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے، مجھے کون آوازیں دے رہا ہے۔ تبھی اس نے دیکھا دور ایک بوڑھی عورت اور ایک لڑکی ہے، وہ اس سے کافی زیادہ دور ہیں اور اس کو آوازیں دے کر یہ کہہ رہی ہیں ہمارا انتظار کرو، ہمیں بھی جانا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ مجھ سے اتنی دور ہیں کہ میں بامشکل ان کو محسوس کر سکتا ہوں، تو ان کی آوازیں اتنے پاس سے کیوں آ رہی ہیں؟ حیرت انگیز بات یہ تھی وہ اس کی طرف بڑھ تو رہی تھی لیکن وہ راستہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے کچھ دیر تو ان کا انتظار کیا اور پھر اپنا بائک لے کر وہ اس گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا جہاں سے اس نے دودھ لینا تھا۔ جس حویلی سے وہ لوگ دودھ لیا کرتے تھے، جب وہاں پر پہنچا تو بہت حیران ہوا کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، ایسا لگ رہا تھا ابھی تک سب سو رہے ہیں۔ اس نے فوراً سے ان کے دروازے پر دستک دی تو جو حویلی والے لوگ وہ جب جاگ کر باہر آئے تو اس کو یہ کہنے لگے کون ہو تم اور اس ٹائم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ وہ بڑا حیران ہوا اور یہ کہنے لگا کہ ہم لوگ آپ سے دودھ لے کر جاتے ہیں، میرے بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں آپ سے دودھ لینے آیا ہوں۔ اس آدمی نے یہ کہا کہ بھائی ٹائم تو دیکھو، ابھی تو 12:30 بج رہے ہیں، 12:30 بجے تو تمہارا بھائی نہیں آتا تھا، وہ تو 3:30 4 بجے آتا ہے، تم اتنی رات کو یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ وہ بہت حیران ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے، میں تو اپنے گھر میں سے ٹائم سے نکلا تھا، پورے 3:30 بجے نکلا تھا، پھر 12:30 کیسے بج سکتے ہیں؟ جب اس نے اپنے موبائل اور اپنی واچ پر ٹائم چیک کیا تو 12:30 بج رہے تھے۔ پھر اس نے وہیں پر کچھ دیر آرام کیا۔ 3:30 4 بجے جب ان لوگوں نے اس کو دودھ دیا تو وہ لے کر واپس آ گیا اور بہت زیادہ حیران تھا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ اس نے یہ بات کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کی۔ اگلی رات اس نے بڑی تسلی کے ساتھ اپنے موبائل سے اور اپنی واچ سے ٹائم چیک کیا، پورے 3:30 بجے کا ہی ٹائم تھا۔ اس نے کہا کہ آج تو میں ٹائم سے ہی جا رہا ہوں۔ جیسے اس راستے پر پہنچا، آج وہ آوازیں بہت زیادہ پہلے ہی گونجنے لگ گئیں۔ وہ اس کو بار بار آوازیں دے رہی تھیں اور یہ کہہ رہی تھیں رک جاؤ، ہمیں بھی ساتھ لے کر جاؤ، آج مت جانا، کل بھی تم بہت جلدی میں چلے گئے تھے، جب ہم لوگ یہاں پر پہنچے تو تم چلے گئے تھے۔ اس نے کھڑے ہو کر ان کو آوازیں دیں اور یہ کہا کہ تم لوگ جو کوئی بھی ہو میرے سامنے آؤ، روز مجھے تم لوگ یہاں پر روک دیتی ہو اور پھر میرے سامنے نہیں آتی۔ کافی دیر وہ دیکھتا رہا، وہ اس کے سامنے کھڑی ہو کر بھی اس کو ایسا محسوس ہوتا تھا اس کی طرف چل رہی ہیں لیکن اس کی طرف پہنچتی نہیں تھی۔ آج بھی اس نے انتظار کیا اور وہ پھر چلا گیا۔ جب وہاں پر پہنچا پھر وہی منظر تھا، آج رات بھی دروازے بند تھے اور ایسا لگ رہا تھا سب سو رہے ہیں۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ اس نے پھر دروازے پر دستک دی تو وہی آدمی باہر آیا اور یہ کہنے لگا کہ تم پاگل تو نہیں ہو، آج پھر تم 12:30 بجے آ گئے ہو، یہ کون سا ٹائم ہے دودھ لینے کا کہ تم 12:30 بجے پہنچ جاتے ہو؟ اس نے کہا کہ ایسے مت کرو، میں اپنے گھر سے 3:30 بجے ہی نکلا ہوں، یہ ٹائم دیکھو۔ اس نے یہ کہا کہ مجھے نہیں، تمہیں ٹائم دیکھنا چاہیے، ابھی 12:30 ہوئے ہیں۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، یہ کیا چکر ہے؟
اس نے ساری بات اس آدمی کو بتائی. اس کو اس کی بات پر ذرا بھی یقین نہیں آیا. اس نے پھر آدھی رات وہیں پر گزاری اور صبح دودھ لے کر واپس آیا. آج اس نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ جو کچھ بھی ہوگا میں ایک دفعہ دیکھ کر ضرور جاؤں گا کہ یہ ماجرا کیا ہے, یہ روز میرے ساتھ کیسے ہو جاتا ہے. اس نے الارم سیٹ کیا. جب 3:30 بجے کا الارم ہوا تو فوراً اپنے گھر سے نکل پڑا اور اس جگہ پر جا کر رک گیا جہاں پر اس کو وہ عورتیں آوازیں دیتی تھیں. آج اس نے ان کو پہلے ہی آواز دے کر کہا کہ میں تب جاؤں گا جب تم لوگ میرے ساتھ آؤ گی. اتنے میں ان کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں اور آج وہ اس کے قریب تھی. جیسے اس نے دیکھا وہ آوازیں دیتی دیتی اس کے پاس آ گئیں. وہ ایک بوڑھی عورت اور ایک نوجوان لڑکی تھی. وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جس حویلی سے تم دودھ لینے جاتے ہو ہم لوگ وہیں پر کام کرتی ہیں. روز تمہیں کہتی ہیں ہمیں ساتھ لے کر جایا کرو, لیکن تم ہماری بات ہی نہیں سنتے. جب ہم یہاں پر پہنچتی ہیں تو تم جا چکے ہوتے ہو. اس نے یہ کہا ٹھیک ہے آپ میرے بائک پر بیٹھ جائیں, میں آپ لوگوں کو اس حویلی میں چھوڑ دوں گا. جیسے ہی اس نے ان کو بائک پر بٹھایا, بائک چلانا شروع کیا, ایک دم سے اس کا بائک بہت زیادہ بھاری ہو گیا اور اس کو کسی کے بہت ہی خوفناک انداز میں ہنسنے کی آواز آنے لگی. اس نے بڑے تعجب کے ساتھ اپنا بائک کھڑا کیا کیونکہ وہ چلایا ہی نہیں جا رہا تھا. جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ منظر دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئیں. اس نے دیکھا کہ جس جگہ سے اس نے ان دونوں خواتین کو اپنے بائک پر بٹھایا تھا ان کے پاؤں وہیں پر ہیں اور وہ قد میں اتنی لمبی ہو چکی ہیں کہ جتنی دور تک بائک تھا وہاں تک ان کا آدھا دھڑ اس کے ساتھ تھا. اور ان لوگوں نے اس کا بائک پکڑا ہوا تھا اور ان کے چہرے بہت زیادہ خوفناک اور بھیانک تھے اور اس کے بائک کو وہ اپنی طرف کھینچ رہی تھیں. اس نے جب یہ دل دہلا دینے والا منظر دیکھا وہ وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا. صبح جب اس راستے سے کچھ لوگ گزرے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ وہ وہاں پر بے ہوش پڑا ہے. اس کو اٹھایا گیا, اس کے گھر کا پتہ پوچھا گیا. جب اس کو اس کے گھر پہنچایا گیا تو اس نے سارا ماجرا بتایا کہ 3 دن سے میرے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں اور رات کو میں نے اس بھیانک مخلوق کو بھی دیکھ لیا. ان لوگوں نے میرا بائک پکڑ لیا تھا اور وہ جتنا دور تک میں بائک لے جا سکتا تھا وہ اس کے ساتھ تھیں, لیکن ان کے پاؤں جو تھے وہ اسی جگہ پر تھے. وہ بہت خوفناک تھیں. میں کبھی بھی اس راستے سے نہیں جانا چاہتا. وہ کافی زیادہ بیمار رہا. اس کے بعد ان لوگوں نے اس راستے سے گزرنا چھوڑ دیا اور لوگوں کے ذہنوں میں بھی ایک خوف بیٹھ گیا کہ اس راستے پر بہت ہی خوفناک اور بھیانک جنات کا بسیرا ہے. یہ ایک کہانی تھی جو ارسلان اسلم نے دبئی سے شیئر کی. بہت شکریہ ارسلان آپ کا, آپ نے یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی. اسی طرح سے بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی میانک شیئر کر رہے ہیں رانچی انڈیا سے. میانک کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنی پھپھو کی سنائی ہوئی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ کہانی 1979 کی ہے. میری پھپھو کا گاؤں بہار میں ہے اور ان کے گاؤں کا نام اوب ہے. وہ کہتی ہیں ہم لوگوں کے گاؤں میں ایک مکھیا جی ہوا کرتے تھے. مکھیا جی بہت ہی اچھے انسان تھے. ان کی ایک بیٹی تھی اور ان کے گھر میں بہت ہی خوشحالی تھی. انہوں نے بہت زیادہ مویشی رکھے ہوئے تھے اور ان کے بہت زیادہ کھیت کھلیان بھی ہوا کرتے تھے. جو ان کے مویشی تھے ان میں بہت زیادہ ان کی بھیڑیں بھی ہوا کرتی تھیں. ان بھیڑوں کی دیکھ بھال کے لیے ان لوگوں نے ایک لڑکے کو رکھ لیا. وہ لڑکا جو تھا ان سے تھوڑا کم ذات کا تھا. ان لوگوں نے اس کو اپنے نوکر کے طور پر رکھ لیا. مکھیا جی کی جو بیٹی تھی اس کو اس لڑکے سے محبت ہو گئی اور وہ جو دونوں تھے ایک دوسرے کو پسند کرنے لگ گئے اور یہ بات ان کی شادی تک پہنچ گئی. جب مکھیا جی کو اس بات کا پتہ چلا کہ ان کی بیٹی نے اپنے نوکر کے ساتھ ہی شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے ان کو بہت سخت برا لگا. ایک کمرے میں ان کی بیٹی سو رہی تھی تو انہوں نے ایک گاؤں کے حکیم کو بلوا کر اس کو زہر کا ٹیکہ لگوا دیا اور اپنی بیٹی کی جان لے لی. جب ان کی بیٹی کی موت ہو چکی تو اس کے بعد ان لوگوں نے ہر طرف یہی پھیلا دیا کہ اس کو سانپ نے ڈس لیا تھا. ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے, جیسے ہی 21 دن ہوئے ان کی بیٹی کو مرے ہوئے تو ان کے کھیت میں عجیب و غریب کام شروع ہو گئے. ان کے کھیت میں جتنی بھی فصل اگا کرتی تھی اس کے دانے جل کر راکھ ہو جاتے تھے اور اس کی جو ڈالیاں ہوتی تھیں وہ بالکل ثابت رہتی تھیں. ان کے گھر میں جتنا بھی اناج تھا, جتنا بھی پیسہ تھا, وہ جہاں جہاں وہ لوگ رکھتے تھے وہ وہیں سے جل کر راکھ ہو جاتا تھا, لیکن باقی گھر کی کسی چیز کو کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا. ان کے گھر میں رات کے ٹائم حویلی میں
پائل پہن کر ان کی بیٹی خوفناک آوازیں نکالتی تھی اور بھیانک روپ لے کر وہاں پر بیٹھ کر رویا کرتی تھی، کبھی حویلی کے بیرونی دروازے پر تو کبھی اپنے حویلی کے آنگن میں صحن میں بیٹھ کر ساری ساری رات رویا کرتی تھی۔ مکھیا جی پر اتنے برے وقت آئے کہ ان کے گھر میں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں بچتا تھا۔ وہ جو پہلے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے اب خود ہی کھانے سے بیزار ہو چکے تھے۔ بہت سے اوجھا کو بلا کر ان لوگوں نے اپنے گھر میں پوجا پاٹ بھی کروائی، لیکن کچھ بھی اس سے ان کو حاصل نہیں ہوا۔ اب وہ اس حد تک مجبور ہو چکے تھے کہ وہ فاقے کی زندگی گزار رہے تھے۔ پہلے گاؤں کے سارے لوگ ان کے آس پاس رہا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی رات کے ٹائم ان کی بیٹی بھیانک آوازوں میں رویا کرتی تھی، ان کے گھر کے باہر چکر لگایا کرتی تھی اور ان کے جو حالات تھے، گاؤں کا کوئی بھی آدمی ان کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب وہ بہت زیادہ مجبور ہو گئے۔ جیسے ہی شام کے 7 بجتے تھے، ان کی بیٹی ایک چڑیل کا روپ دھار کر ان کے گھر میں اور پورے گاؤں میں بھاگنا شروع کر دیتی تھی۔ پورے گاؤں کے لوگوں کے اوپر اس کا ایک خوف طاری ہو چکا تھا۔ تبھی مکھیا جی کو ایک اوجھا نے بتایا کہ تم ایک سادھو کے پاس جاؤ، دیورا سادھو کا نام تھا، ان کے پاس جاؤ، وہی تمہاری کوئی مدد کریں گے۔ جب مکھیا جی ان کے پاس گئے تو انہوں نے ساری بات بتائی کہ اس طرح سے میں نے اپنی بیٹی کا مرڈر کیا ہے۔ وہ ہم لوگوں کے نوکر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی اور ہم لوگ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ جو سادھو تھے انہوں نے مکھیا جی کو بہت برا بھلا کہا اور یہ کہا کہ تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، ایک معصوم جان کی اس طرح سے تم نے بلی دی ہے۔ اب وہ اسی روپ میں واپس آ کر تم سے اپنا بدلہ لینا چاہتی ہے۔ وہ ایک چڑیل کا روپ اختیار کر چکی تھی۔ پھر وہ جو سادھو تھے انہوں نے کوئی عمل کیا، کوئی پڑھائی کی، اپنے ہاتھ میں کچھ لے کر پڑھا اور مکھیا جی کو یہ کہا کہ اس کو اپنے گھر میں جا کر جس جس جگہ پر وہ بیٹھ کر روتی ہے اور تمہیں آوازیں دیتی ہے وہاں پر جا کر اس کو پھینک دینا، وہ آنا بند کر دے گی۔ مکھیا جی نے ایسا ہی کیا۔ سادھو جی سے لے کر جو کچھ بھی وہ گئے وہاں پر جا کر اپنے گھر میں جہاں پر وہ آ کر بیٹھ کر روتی تھی اور ان کو آوازیں دیتی تھی وہاں پر جا کر اس کو پھینک دیا۔ اس کے بعد اس نے آنا چھوڑ دیا، پھر ان کو دوبارہ وہ نظر نہیں آتی تھی۔ بہت مشکل کے ساتھ مکھیا جی کے گھر والوں کی اپنی اس بیٹی کے اس روپ سے جان چھوٹی۔ اس کے بعد وہ لوگ اپنی زندگی میں نارمل ہو گئے، لیکن ان کی بیٹی کے اس چڑیل والے روپ کا خوف پورے گاؤں پر طاری تھا۔ اس کی جان چھوڑ جانے کے بعد بھی لوگ ان کے گھر جانے سے ڈرتے تھے۔ یہ ایک کہانی تھی جو 1979 کی تھی اور ہماری پھپھو نے ہمیں سنائی تھی۔ بہت شکریہ مینک آپ کا، آپ نے ایک کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ میرے ریگولر سٹوری سینڈر وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں انگلینڈ میں ایک ایسے شخص کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ کول انڈسٹری میں کام کیا کرتا تھا، اور ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ مہینوں اپنے گھروں سے دور دراز علاقوں میں رہتے تھے۔ ایک دفعہ اس کا جو آنر تھا اس نے یہ کہا کہ ہم لوگ اب اسکاٹ لینڈ کے ایک گاؤں میں جائیں گے جہاں پر ہم لوگ ان کول مائن میں کام کریں گے۔ جب وہ لوگ اسکاٹ لینڈ کے اس گاؤں میں پہنچے، وہ گاؤں بہت ہی زیادہ پرسرار اور سنسان سا تھا۔ اس شخص کا دل وہاں پر ذرا بھی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ جب وہاں پر پہنچا تو اس کے اوپر ایک عجیب سا خوف طاری ہوا تھا اس جگہ کو دیکھ کر۔ بس وہ یہی چاہتا تھا کہ جتنی جلدی ہو ہم لوگ یہاں سے واپس چلے جائیں۔ لیکن ان کی کمپنی کا 3 ماہ کا کانٹریکٹ تھا۔ 3 ماہ ان لوگوں نے وہاں پر رہ کر ان کول مائنز میں کام کرنا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ جو کول مائنز تھیں وہ آبادی سے بالکل ہٹ کر تھیں۔ بہت زیادہ سردی کا موسم تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں کام ختم کر کے جس جگہ پر ہم لوگوں کی رہائش تھی وہاں پر واپس آ رہا تھا۔ ایک دم سے مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ جیسے میرے پیچھے بھی کوئی چلتا ہے اور کوئی اونچی اونچی آوازیں بھی نکال رہا ہے۔ جب میں کھڑا ہو کر پیچھے پلٹ کر دیکھتا تھا تو مجھے کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے پھر چلنا شروع کر دیا۔ میری دونوں سائڈوں پر جنگل کا علاقہ تھا۔ پھر مجھے ایسے محسوس ہونے لگ گیا کہ جس طرح سے کوئی بہت سخت تکلیف میں ہے اور اپنے وجود کو گھسیٹ کر مجھ تک لا رہا ہے۔ اب میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں ایک جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا اور یہ غور کرنے لگا کہ آخر یہ کون ہے۔ جیسے ہی میری نظر پڑی
تو میں نے دیکھا کہ سڑک کے درمیان میں ایک بہت قداور قد کا کوئی سایہ ہے، اور وہ اس طرح سے اپنے وجود کو گھسیٹ رہا ہے جیسے وہ میری طرف پہنچ رہا ہے۔ اس کی بہت ہی بھیانک آواز تھی۔ جب میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، میں چیخیں مارتا ہوا وہاں سے بھاگا اور اس رہائش گاہ پر پہنچا جہاں پر ہم لوگوں نے اسٹے کیا ہوا تھا۔ جب وہاں پر گیا، میں نے یہ سارا ماجرا اپنی جتنی بھی ٹیم تھی اور باس تھی ان سے شیئر کیا، اور ان کو یہ کہا کہ مجھے یہاں پر کام نہیں کرنا، مجھے پلیز واپس بھیج دیں۔ میں جو منظر دیکھ کر آیا ہوں اس کے بعد میں وہاں سے گزر بھی نہیں سکتا۔ لیکن ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ کمپنی کا کانٹریکٹ ہے، تم 3 ماہ سے پہلے یہاں سے نہیں جا سکتے، تمہیں یہیں پر کام کرنا ہوگا۔ اس کے بعد وہ شخص جو تھا کبھی بھی اکیلا ان مائنز سے واپس نہیں آتا تھا۔ جب بھی آتا تھا اپنی ٹیم کے ساتھ اور باس کے ساتھ آتا تھا، اور بہت زیادہ خوفزدہ رہتا تھا۔ جب وہ واپس 3 ماہ کے بعد آیا، اس کے بعد اس نے اس جاب سے ریزائن دے دیا اور یہ کہا کہ کبھی بھی وہ کسی دور دراز علاقے میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح سے وقاص احمد کہتے ہیں، ایک اور کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آزاد کشمیر کے ایک شخص کی کہانی ہے جس نے ایک گدی نشین پیر صاحب کی بیعت کی تھی۔ جب اس نے نئی بیعت کی، اس کے بعد وہ ہر وقت اپنے پیر صاحب کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ جب بھی اس کے پیر صاحب کسی بھی دور دراز علاقے میں کسی دورے پر جاتے تھے تو وہ ان کے ساتھ ہی جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس کے پیر صاحب نے اسے یہ کہا کہ بیٹا، میں نے ایک دور دراز جنگل کے علاقے میں جانا ہے جہاں پر ایک بہت ہی قدیم پرانا دربار ہے، وہاں پر میرا کچھ ہفتوں کا قیام ہوگا۔ وہ جگہ بہت زیادہ آسیب زدہ اور جنات والی ہے، بلکہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ دربار ہی جنات کا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم وہاں پر میرے ساتھ آؤ، کیونکہ وہاں پر جو کچھ بھی ہوگا وہ تم سے برداشت نہیں ہوگا۔ جس پر اس شخص کا یہ کہنا تھا، حضرت میں نے جب سے آپ کی بیعت کی ہے آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی ساری محفلوں میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں، جہاں پر بھی عبادت ہوتی ہے، ذکر اذکار ہوتا ہے، میں وہاں پر بہت سکون محسوس کرتا ہوں۔ جب وہاں پر عبادت ہوگی، جب میرے ساتھ آپ ہوں گے تو مجھے کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا، مجھے مت روکیں، مجھے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ اس نے بہت زیادہ ضد کی تو وہ جو پیر صاحب تھے وہ اس کی ضد کو دیکھ کر مان گئے۔ اگلے دن وہ پیر صاحب، وہ شخص اور ان کا ایک اور پیر بھائی تھا، وہ تینوں مل کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ وہ کافی دور دراز علاقے میں پہنچے۔ جب وہاں پر پہنچے تو وہ سارا ایک بہت بڑا گھنا جنگل تھا جہاں پر ایک بزرگ شخص ان کے انتظار میں کھڑا تھا۔ جیسے اس بزرگ شخص نے اس آدمی کو دیکھا، اس نے یہ کہا، بیٹا تم چاہو تو واپس چلے جاؤ، کیونکہ آگے کا جو دربار کا علاقہ اور منظر ہے تم وہاں پر بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاؤ گے۔ جس پر اس شخص نے یہ کہا کہ میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، مجھے بھی آنے دیجیے۔ پھر ان بزرگ نے ان کو اپنے ساتھ لیا اور جنگل کا وہ علاقہ کراس کرتے ہوئے وہ اس دربار پر پہنچے۔ اس دربار کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ حیران ہوا۔ ایک جنگل میں، ایک گھنے جنگل میں ایک بہت بڑا دربار تھا، وہاں پر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں پر وہ بزرگ رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کی رہائش کے لیے ایک الگ کمرہ تھا۔ وہ لوگ وہاں پر ٹھہرے، ان لوگوں نے وہاں پر چائے ناشتہ کیا۔ اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ تھکا ہوا تھا اور میں سو گیا۔ تقریباً مغرب کے بعد میری آنکھ کھلی تو کمرے میں پیر صاحب نہیں تھے اور نہ ہی ان کے وہ پیر بھائی ساتھ تھے۔ مجھے تھوڑی سی حیرانگی ہوئی۔ جیسے میں دروازہ کھول کر باہر آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہاں دربار کے آنگن میں پیر صاحب اور ان کے وہ جو پیر بھائی تھے وہ چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے پاس بہت زیادہ لمبے قد کے کچھ شخص کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے قد اتنے دراز تھے کہ ان کے سر آسمان تک لگ رہے تھے۔ وہ ہاتھ باندھ کر ان کے آگے کھڑے ہوئے تھے اور اپنی کچھ باتیں ان کے ساتھ شیئر کر رہے تھے۔ جب میں نے ان کو دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوا اور واپس آ کر اس کمرے میں دروازہ بند کر کے لیٹ گیا اور آیت الکرسی پڑھنے لگ گیا۔ انہی خیالوں میں میری آنکھ لگ گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو دروازے پر دستک ہوئی اور مجھے ایک شخص بلانے آیا ناشتے کے لیے۔ دسترخوان پر جب میں نے ناشتہ دیکھا میں حیران ہو گیا کہ جنگل کے اس علاقے میں اتنا ان لوگوں نے ناشتے کا انتظام کیا ہوا تھا، اتنا پرتکلف وہ ناشتہ تھا۔ میں نے وہاں پر ناشتہ کیا تو میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس دسترخوان کے اوپر 4 سے 5 کالے رنگ کے سائے نمودار ہوئے۔ وہ بھی وہاں پر بیٹھ کر کھا رہے تھے۔
ان کے ہاتھ بہت زیادہ لمبے تھے اور ان کے ہاتھ اور چہروں کے اوپر سفید رنگ کے دھبے تھے۔ پھر کھاتے کھاتے ہی وہ غائب ہو گئے۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوا۔ میں ان کو جب دیکھتا تھا میں اتنا ڈر جاتا تھا کہ میں کمرے میں آ جاتا تھا۔ اسی طرح سے دوپہر کا ٹائم تھا۔ میں پیر صاحب کے تعقب میں جیسے ہی دربار کے آنگن میں پہنچا تو جس حد تک میری نظر جا رہی تھی اس حد تک جنات کے قبیلے وہاں پر بیٹھے تھے اور وہاں پر ذکر اذکار چل رہا تھا۔ اب میں اس حد تک خوف زدہ ہو چکا تھا کہ اگر میں وہاں پر کچھ دن زیادہ رکتا تو شاید میرا جانی نقصان ہو جاتا۔ میں اپنے اندر اس چیز کو بہت مشکل سے کنٹرول کر رہا تھا، اس خوف کو، لیکن اب میری برداشت سے کام باہر ہو گیا تھا۔ میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں پیر صاحب سے کہوں گا کہ میں اس سے زیادہ یہ سب نہیں برداشت کر سکتا، مجھے واپس جانا ہے۔ اس سے پہلے میں ان سے کہتا، پیر صاحب نے خود مجھے بلایا اور یہ کہا کہ یہاں پر یہی سلسلے رہتے ہیں، سال میں ایک دفعہ مجھے یہاں پر حاضری دینا پڑتی ہے۔ یہاں پر جنات کے نسل در نسل خاندان آباد ہیں جو اس دربار پر اپنی خدمات دیتے ہیں۔ یہاں پر کوئی بھی انسان اتنی آسانی سے نہیں آ سکتا اور نہ ہی رہ سکتا ہے۔ یہ سب میرے مرید ہیں، اسی لیے میں نے تمہیں منع کیا تھا۔ بہتر یہی ہے کہ تم واپس چلے جاؤ۔ پھر وہ جو پیر صاحب تھے انہوں نے اپنے پیر بھائی کے ساتھ مجھے روانہ کیا اور میں واپس آ گیا، مگر میں نے اپنی آنکھوں سے وہ جو منظر دیکھے تھے ان کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ یہ 2 کہانیاں تھیں جو وقاص احمد نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا۔ اس طرح جو گدی نشین ہوتے ہیں، جو پیر ہوتے ہیں، جو سید گھرانے سے ہوتے ہیں، ان کے بیعت جنات بھی کرتے ہیں، ان کے پاس جنات بھی آتے ہیں ان سے دعائیں لینے کے لیے، اپنے مسئلے مسائل ظاہر کرنے کے لیے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں۔ آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwik57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا فیڈ بیک دیتے رہا کریں، کوئی سجیشن ہو تو وہ بھی کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں۔ نیلم وائس آفیشیل کا بھی ہارر سٹوری چینل ہے، ان کی بھی چینل کی جا کے سٹوریز وزٹ کریں اور ان کو سبسکرائب کریں۔ نوشین وائس آفیشیل کو بھی جا کر زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ آج یوٹیوب چینل کورس کی تیسری ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوست نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ 5 وقت کی نماز اور قرآن پاک لازمی پڑھا کریں اور اپنے لیے دعا کیا کریں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔